الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم ایک روحانی مجلس میں دل والوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو دل کی حضوری کے ساتھ، زبان کے ساتھ، دل کی ادائیگی کے ساتھ، ادب و محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ دروشی پڑھیں. یہاں پہ ہم دروشی پڑھیں گے، اللہ کے فرشتے وہ دروشی سن کر ہمارا اور ہمارے والد گرامی کا نام لے کر روضہ اقدس پہ دروشی پیش کریں گے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اپنے حضرت جی دامت برکاتم سے سنا، سیکھا، دیکھا کہ کہیں بھی حضرت بیان کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں تو بیان تیار کرتے ہیں، ایک موضوع پر بات کرتے ہیں. آپ میں سے اکثر لوگوں نے حضرت جی دامت برکاتم کا بیان سنا ہوگا، لیکن جب یاد اس خانقاہ میں آتا ہے تو بیان تیار نہیں کرتا ہوں. ایک دل کی کیفیت ایسے ہوتی ہے کہ اپنے سب سے بڑے بھائی کے گھر میں، جہاں میرے بہن بھائی ہیں، اپنے بڑے بھائی کو میں جانتا ہوں، ان کی ذمہ داریوں کو، ان کی صلاحیتوں کو، ان پر اللہ کا فضل و کرم، اللہ کی رحمت کو، اور جا کے میں نے بہن بھائیوں سے درد دل کو بیان کرنا، جو دل کے اندر باتیں ہیں بے رب سی، کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی. میں بالکل بیان تیار کر کے نہیں آیا یہاں. ہاں ضرور سوچا تھا جب یہاں آنے کے حوالے سے کچھ دن پہلے حضرت سے بات چیت ہوئی میسج پہ، اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوا تو چند باتیں ذہن میں آئیں کہ اس موضوع پر اپنے بہن بھائیوں سے جا کے بات کرنی ہے. ہم سب روحانیت کے عظیم الشان راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، اور صبح کی اس مجلس میں حضرت آج اس کو فرماتے ہیں تو یہ میرے لیے اور آسان ہو جاتی ہے بات، اس لیے کہ اس وقت درد دل سننے والے لوگ ہی ہیں. عمومی مجمع میں درد دل بیان کرنا مشکل ہوتا ہے. وہاں
لوگوں کی ذہن کی جو سطح ہوتی ہے اسی کے مطابق بات کرنی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ ان باتوں کو بے ربط باتوں کو غور سے سنیں گے اور دل میں جگہ دیں گے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر صورت عمل بھی کریں گے۔ روحانیت کے راستے پہ چلتے ہوئے آج کے دجالی فتنوں کے زمانے میں سالکین کو، دین پہ چلنے والوں کو کچھ مسائل پیش آتے ہیں۔ ان مسائل کو اور ان مسائل کا کچھ حل بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد حضرت مستقل انشاءاللہ آپ لوگوں کی تربیت فرمائیں گے، رہنمائی فرمائیں گے۔ جو کمی کوتاہی ہوگی میری باتوں میں تو وہ بھی حضرت انشاءاللہ رہنمائی فرما دیں گے۔ دین کے راستے پہ چلتے ہوئے جیسے ہی کوئی سالک آ کے بیٹھ ہوتا ہے، کسی خانقاہ میں آتا ہے، کسی اللہ والے سے جڑتا ہے، تو اس کو سوچ کا بڑا مسئلہ پیش آتا ہے۔ بہت زیادہ لوگوں سے اس حوالے سے سنا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اس خانقاہ میں داخل ہوا، اور داخل ہوتے ہوئے اس کی اپنی ایک سوچ تھی کہ میں جاؤں گا اس جگہ پہ حضرت صاحب جو ہیں، جو پیر صاحب ہیں، وہ اس طرح کے ہوں گے اور میرے ساتھ بہت عزت والا معاملہ ہوگا۔ میں جاؤں گا، مجھے پروٹوکول دیا جائے گا، مجھے کرسی پہ کسی اچھی جگہ پہ بٹھایا جائے گا، حضرت کا بیان ہوگا، میرا دل اللہ اللہ کرنا شروع ہو جائے گا، میں ایک اللہ کا ولی بن کے اٹھوں گا۔ یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی آئے، بیعت ہو گئے، کچھ عرصہ گزر گیا، تو طبیعتوں کے مطابق معاملات نہیں ہوئے، ایک سوچ تھی اپنے دماغ میں، ہمارے ذہن میں چیزیں چل رہی تھی، تو اس کے مطابق ہمیں کوئی چیزیں نظر نہیں آئی۔ یہ تیسرا مسئلہ یہ پیش آتا ہے، اتنے عرصے سے میں یہاں پہ ہوں، کچھ لوگوں کو روتے دھوتے دیکھا ہے، مجھے تو میرے دل نے تو ذکر نہیں کیا۔ میں آیا ہوں، میری نمازوں میں کوئی بہت بڑا فرق تو نہیں پڑا۔ میں آیا ہوں تو میں تو بڑے حضرت صاحب سے نہیں میری ملاقات ہو سکی، تو لہذا میں نہیں چل سکتا۔ تو اس کی سوچ میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہر بندے کا مختلف معاملہ، جتنے لوگ یہاں ہم بیٹھے ہیں نا، ہم سب کے مسائل مختلف ہیں، سوچنے کا انداز مختلف ہے، لیکن سوچوں میں مسائل ہیں۔ کنفرم بات ہے، کسی نہ کسی درجے میں مسائل پیش آتے ہیں، کیونکہ جب کوئی مسلمان ایک سالک بن کر کسی اللہ والے کے دربار پہ آ جاتا ہے، تو اب شیطان کی ایک بڑی محنت، بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو یہاں سے بدزن کیا جائے۔ یہ اس جگہ سے، اس مولوی صاحب کے پنجرے سے، اس خانقاہ کے قید خانے سے باہر نکلے گا تو صحیح معنوں میں شیطان کا لقمہ بن سکتا ہے۔ اگر یہ اس چار دیواری، اس خانقاہ کی چار دیواری کے اندر موجود رہا تو ان اللہ والوں کی توجہات بڑھتی رہیں گی، ان کی تربیت، ان کی رہنمائی اسے ملتی رہے گی، یہ سیدھے راستے پہ چلتا رہے گا۔ تو شیطان سوچ پہ حملہ کرتا ہے کہ اس کی سوچ میں کچھ نہ کچھ مسئلہ لایا جائے۔ میں سمجھانے کی بات عرض کرتا ہوں، اگر 100 بندے کھڑے کیے جائیں، 100 میں سے 80 لوگوں کے سوچ کے مسائل، بیعت ہونے والے لوگ، خانقاہ کے اندر آنے والے لوگ، 80 لوگوں کو سوچ کے مسائل ہوئے۔ میرا اپنا اندازہ، تجربہ ہے، مگر جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال
جب پھر بہت سارے اعتراضات بھی شیطان مختلف انداز میں ڈالتا ہے. مجھے سے ایک بات یاد آ گئی ابھی. ایک دفعہ یہ عاجز حضرت کے ساتھ جامعہ مہد الفقر الاسلامی میں جب پڑھتا تھا تو ایک دفعہ باہر نکلا خانقاہ میں، تو وہاں پہ ایک مشین خراب پڑی تھی. مجھے آج بھی وہ باتیں، وہ لمحات، وہ چیزیں یاد ہیں. تو اس کے بعد شام کو یا کسی وقت جب حضرت سے ملاقات ہوئی تو حضرت کے ساتھ بڑی محبت کا ان کی بڑی شفقت تھی اس فقیر کے اوپر. تو ایک دوستانہ تعلق تھا، ساتھ پڑھتے تھے تو بے تکلفی میں کھل کے باتیں حضرت سے کر لیتا تھا. تو جو کوئی رہنمائی کوئی چیز لینی تھی تو میں حضرت سے درخواست کر لیتا تھا. تو میں نے آ کے یہ بات عرض کی کہ حضرت یہ باہر یہاں پہ مشین خراب پڑی ہوئی ہے، تو اس کو کوئی ٹھیک نہیں کرتا، اٹھاتا نہیں ہے، یہ ضائع ہو رہی ہے. اور بہت عجیب و غریب بات، شاید الفاظ میں اونچ نیچ ہو لیکن مفہوم اسی طرح کا تھا. تو میں نے ایسی بات بھی کہی کہ حضرت جی دامت برکاتہم بھی یہاں سے گزرتے ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں تو اس مشین کا کوئی حل نہیں کیا. جتنی چھوٹی عقل ہوتی ہے، جتنی چھوٹی سمجھ ہوتی ہے، بندہ اتنی ہی غلط باتیں کرتا ہے. مجھے آج بھی حضرت کی وہ نصیحت یاد ہے. اس وقت حضرت بھی ابھی خلیفہ صاحب نہیں بنے تھے، لیکن ماشاءاللہ حضرت کی صحبت میں بچپن سے ہی حضرت اللہ والوں کی صحبت میں تھے. اللہ نے بہت کمال کا فضل و کرم فرمایا ہوا تھا. حضرت نے میری بہت محبت سے بہت اچھے سے یہ تربیت فرمائی کہ آپ یہاں سیکھنے کے لیے آئے، آپ کچھ لینے کے لیے آئے. میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، الفاظ اونچ نیچ ہو سکتی ہے. تو آپ ان چیزوں کو چھوڑ کے آپ لینے کو اس کے بارے میں سوچیں جو کچھ آپ روحانیت لینے کے لیے آئے. ان چیزوں میں پڑیں گے تو کل شیطان آپ کو آگے سے آگے کہیں لے کے جائے گا. حضرت نے ایسی نصیحت اس وقت کی، مجھے آج بھی ان باتوں کا فائدہ ہو رہا ہے. یہ بات عرض کر کے میں ایک بات سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں بھی اس راستے سے گزرا ہوں تو سوچ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، مشورے آتے ہیں ذہن میں کہ یہ یہاں باہر کیوں بیٹھے، اندر کیوں نہیں بیٹھے، یہ ٹینٹ اس طرف نہیں اس طرح سے ہونا چاہیے. تو شیطان سوچ پہ حملہ کرتا ہے اور بڑی ترتیب اور پلاننگ سے. شیطان یہ بھی کرے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دم میرے ذہن میں ڈالے گا کہ باہر جاؤ، زنا کرو، شراب پیو، قتل کرو، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو. ایسا تو نہیں. شیطان کو پتا ہے کہ یہ کام اس طرح فوری نہیں کرے گا. وہ میری سوچ، میرے ماحول، میرے معاملات کے مطابق معاملات کرتا ہے. اس فقیر کو ذاتی طور پر یہ تجربہ ہوا کہ اگر سلوک کے راستے پہ چلنے والے سالک کی سوچ کلیئر ہو جائے، یہ سوچ مثبت بن جائے، اور سوچ مثبت بننے کے بعد اس کے اندر مضبوط قوت ارادی آ جائے، تو پھر یہ سالک اس عظیم الشان روحانی نسبت کو لازمی حاصل کر لیتا ہے. کون سی عظیم الشان روحانی نسبت؟ نسبت نقشبندیہ مجددیہ. یہ نسبت نقشبندیہ مجددیہ کیا ہے؟ کہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی جانب سے مبارک نور نازل فرمایا، وہ نور آگے چلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں. وہاں سے آگے چلتے چلتے ان اللہ والوں کے سینے سے وہ نسبت کا نور آگے منتقل ہو رہا ہے، اور اس نسبت کا نور اس سالک کے، اس مرید کے سینے میں منتقل ہوگا جس کی سوچ جتنی زیادہ کلیئر ہوگی. کنفرم بات ہے. اگر ایک بندہ ظاہری طور پر ادب محبت سے پیش بھی آ رہا ہے، اس کی ظاہری شکل و صورت سارے معاملات ٹھیک ہیں، لیکن اگر اس کی سوچ کلیئر نہیں ہے اپنے شیخ، اپنی خانقاہ، اس عظیم الشان سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے بارے میں، یقین جانیں اس کو اس نسبت سے حصہ نہیں مل سکتا.
یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہم سب انسان ہیں، ہمارے جو شیخ ہیں وہ بھی انسان ہیں، ان کے معاملات، ان کے فیصلے، ان کی چیزیں میری سوچ کے مطابق یا ان کی سب مریدین کی سوچ کے مطابق نہیں ہو سکتی، کہ ہر ایک کو اس کی ہر مزاج، ہر سوچ، ہر معاملے کے مطابق ایسا ممکن ہی نہیں۔ مجھے اس موقع پہ حدیث مبارکہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ لوگوں نے سنا، میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو لے کے جب عمرے کے لیے تشریف لائے تو حدیبیہ مقام پر جو کفار کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اس دفعہ واپس جائیں گے، اگلی دفعہ تشریف لائیں گے عمرہ کے لیے، اور جو معاہدے کے نکات تھے وہ ظاہری طور پر مسلمانوں کے خلاف تھے، آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ فرما دیا کہ واپس جانا ہے تو قربانی کے جو جانور تھے تو ان کے بارے میں حکم فرمایا اپنے جانوروں کو ذبح کر دیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جان قربان کرنے والے لوگ، لیکن ان کے ذہن ان فیصلوں کو قبول نہیں کر رہے تھے کہ ہم حق پر ہیں، جب ہم حق پر ہیں تو پھر یہ معاہدے، یہ نکات، معاہدے کے جو نکات ہمارے خلاف کیوں ہیں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے کوئی بھی جانور ذبح کرنے کے لیے نہیں ہوتے، سارے اتنے غمزدہ تھے، اتنے پریشان۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دے گئی تو پریشان ہوئے، اپنے خیمہ مبارک میں تشریف لے گئے تو آگے غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجہ محترمہ تھی یا جو بھی زوجہ محترمہ تھی، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان نثار ہیں، یہ جان قربان کرنے والے لوگ غم اور پریشانی کی وجہ سے انہیں سمجھ نہیں آ رہی، آپ جا کے اپنا جانور ذبح فرما دیں، آپ کو دیکھ کے سارے ذبح فرما دیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے اپنے جانور کو ذبح کیا، سارے صحابہ مل کر اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا۔ اس بات سے یہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں محبوب کل جہاں امام النبیین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی نازل ہوتی ہے، ان کا فیصلہ صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم ایک دم سے قبول نہیں کر پائے۔ تو آج 14 صدیوں بعد کوئی اللہ والے کوئی فیصلہ کرے وہ ہر بندے کی سوچ سمجھ میں 100% آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس دنیا میں انسان ہیں اور ان کے معاملات، ان کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، تو اگر میں اور آپ صحیح معنوں میں سلوک کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں تو سب سے پہلے اس چیز کو کلیئر کرنا ہوگا، اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ میں ایک خانقاہ میں گیا ہوں، ایک اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے، میری سوچ کے مطابق معاملات نہیں ہوں گے۔ ہمارے اس روحانیت کے راستے میں شیخ کے فیصلے، شیخ کی توجہ، شیخ کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اور جو انسان جتنا مثبت سوچ کے انداز میں، جتنے اپنی سوچ کو صاف کر کے عزت اہمیت خانقاہ کی، شیخ کی، مرشد کی بٹھا کے چلتا ہے، یقین جانے اس کو نسبت کا نور 100% ملتے رہتا ہے، جو کہ مقصد ہے۔ ہم اسی نور کو حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کے در پہ جاتے ہیں کہ جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے نور آگے چلا ہے، وہ نور ہم میں سے ہر بندے کے دل میں آ جائے، کہ ہمارا دل روشن ہو جائے۔ اس دنیا میں اللہ والوں کے ساتھ آزمائشیں، اللہ والوں کے ساتھ معاملات، پریشانیاں، خوشیاں سب لگی رہتی ہیں، سب لگی رہتی ہیں۔ میں ایک سوچ کلیئر کرنے کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں۔ میں اس خانقاہ کی میرے دل میں اتنی عزت، عظمت، محبت ہے۔ میری پیر و مرشد کی خانقاہ جامع مہد الفقیر الاسلامی اور مسکین پور شریف کی خانقاہ فضلیہ کے بعد اگر کسی کی بہت زیادہ عزت، قدر، عظمت، محبت ہے نا اس خانقاہ کی، میرے اللہ گواہ ہیں، میں حضرت کو خوش کرنے کے لیے یا آپ لوگوں کے سامنے کوئی تعریف کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا، دل کی بات کر رہا ہوں، اس سے بڑی بات میرے پاس ہے۔ 14 صدیوں بعد 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 14 صدیوں بعد
میں آج جب صبح سورہ یاسین شریف ملی تو جب میں نے اسے سینے کے ساتھ لگا مجھے اسی وقت ایک سوچ آئی. یہاں پہ ایک عمل کو دیکھ کے اس کو میں نے بیان کروں گا کہ اگلی دفعہ میں جمعرات والے دن اس اجتماع پہ یہاں پہ آؤں گا، خود بھی آؤں گا، اپنے بیٹے کو بھی لے کے آؤں گا، اور بھائی کے لیے آسانی ہوئی تو بھائی کو بھی لے کے آؤں گا. جمعرات کو آؤں گا اور جب دعا ختم ہوگی پھر واپس جاؤں گا. اور کیوں؟ سیکھنے کے لیے، اپنے آپ کو بھی، اپنے بھائی کو بھی، اپنے بیٹے کو بھی سکھانے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے. اس لیے جو میں باتیں کر رہا ہوں واقعی میں درد دل بیان کر رہا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے اگر ہوں تو ان کو بھی خوشیاں آتی ہیں، ان کو بھی غم آتے ہیں، سارے معاملات ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک راستے پر جو جتنا زیادہ چلے گا اس کے ساتھ وہ چیزیں پیش آئیں گی جو پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئیں. ایسی آزمائشیں جس میں بظاہر ذلت و پریشانی ہو، ایسی آزمائشیں پیش آئیں پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی، کتنی بڑی تکلیف کی بات. اللہ اکبر. کبھی سوچیں اس معاملے کو بیٹھ کے سوچیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے تو جو ان کے راستے پہ چلے گا تو کچھ نہ کچھ ذلت کی آزمائش، کچھ نہ ایسی چیزیں جس میں بظاہر پریشانی ہے، ظاہری تو ذلت یہ پیش آئے. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ کے ساتھ ایک آزمائش پیش آئی، وہ آزمائش ختم بھی ہو گئی. تو ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ترجمان ہیں حضرت مولانا عبد القدوس محمدی صاحب، میرے بڑے بھائی ہیں. جیسے حضرت میرے کو شفقت فرماتے ہیں، حضرت کی طرح نہیں لیکن وہ بہت شفقت فرماتے ہیں، بڑی محبت کا معاملہ کرتے ہیں. تو وہ سمجھدار انسان ہے. میں ایسے سب حضرات سے سیکھتا رہتا ہوں، سوال کرتا رہتا ہوں، پوچھتا رہتا ہوں، جو کوئی ذہن میں چیزیں آتی ہیں، دین دنیا کی ہر چیزیں جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں میں لازمی پوچھتا ہوں کن حضرات کے رائے مشورے کیا ہیں. دنیا میں جو متقی انسان ہوگا، جو اتباع سنت والا انسان ہوگا، اس کے پاس حکمت بصیرت اتنی زیادہ ہوگی. اور اگر وہ مخلص بھی ہوں سبحان اللہ پھر کیا کہیں گے. تو ان کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں تو بہت انسان کو فائدہ دیتی ہیں. تو میں اکثر سے بھی سیکھتا رہتا ہوں، پوچھتا رہتا ہوں، مشورہ کرتا رہتا ہوں. ہاں کبھی کبھار اپنی کمی کوتاہی نالائکی کی وجہ سے چیزیں رہ بھی جاتی ہیں. تو میں اس طرح حضرت سے ایک دفعہ کوئی بات ہوئی تو گاڑی پہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے مولانا عبد القدوس محمدی صاحب، وہ بہت سارے علماء میں اٹھنا بیٹھنا، عمومی علماء میں، سیاسی چیزوں میں جانا، ہر طرح کے دار وفاق کے ایک ذمہ دار ہیں. تو وہ علماء کو بہت سی عجیب غریب کرواتے ہیں، میڈیا کے حوالے سے کرواتے ہیں، اس طرح کی چیزیں میں. تو میں نے حضرت سے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ نے حضرت کے بارے میں کوئی بات نہیں سنی تھی؟ کہنے لگے سنی تھی. میں نے کہا کہ آپ کے دل میں تو پھر منفی بات نہیں آئی. تھوڑی دیر چپ ہوئے اور اس کے بعد کہنے لگے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جواب نہیں دیا مجھے فرمایا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. کہنے لگے جو میں نے حضرت سے سنا اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. کہنے لگے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے آگے خلیفہ تھے اور وہ دین کا کام کر رہے تھے اور لوگ ان کے پاس خوب آتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے. اللہ نے بہت ساری صلاحیتوں سے چیزوں سے نوازا تھا تو لوگ بڑی محبت عزت قدر کرتے، بڑا خیال کرتے. تو ایک دن وہ اپنے شیخ کے پاس گئے اور ایک جا کے شیخ کو کہا حضرت مجھے اپنے اندر عجب خود پسندی محسوس ہوتی ہے. عمومی تو گناہوں سے اللہ نے مہربانی کی ہے، بچتا ہوں ساری چیزوں سے، لیکن لوگ بہت عزت قدر محبت کرتے ہیں اور کبھی کبھار اس سے تنگ بھی ہوتا ہوں کہ بھئی یہ میں کیا چیز ہوں اور یہ لوگ کیا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لوگ اتنا زیادہ کرتے ہیں اور یہ اتنے زیادہ دیوانے ہیں. تو حضرت نے ان کو جواب میں فرمایا کہ بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی کبیرہ گناہ کرے. اللہ والے بڑے عجیب حکمت والے لوگ، بڑی حکمت والے لوگ. اب عام اگر انہی انداز سے آپ سوچیں گے، مفتی بن کے مولوی بن کے سوچیں گے تو ڈائریکٹ فتویٰ لگتا ہے، لیکن حکمت والے لوگ حکمت والے ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ کبیرہ گناہ کر کے لوگوں میں بات پھیلا دو، کسی اپنے دو چار قریبی لوگوں کو بتا دو کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. تو انہوں نے اپنے دو چار لوگوں کو بتا دیا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. تو وہ باہر نکلے، انہوں نے کہا کہ اوئے اوئے یہ تو ہم کس کو کیا سمجھ کے بیٹھے تھے اور یہ کیا چیز نکلی.
ہم تو ان کی بڑی عزت قدر کرتے تھے، بڑے پیر و مرشد سمجھتے تھے، آج انہوں نے یہ کر لیا تو کل پتہ نہیں کیا کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہیں، حقیقت میں ہیں، یقین جانے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھی سنی اس طرح کی۔ آج انہوں نے یہ کر لیا تو کل پتہ نہیں کیا کریں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ مولوی لوگوں کی، پیروں کی یہ دکانداری ہے، کھانے پینے کی ترتیب ہے۔ یا آج کے زمانے میں یہ معاشرے میں یہ باتیں عام چلتی ہیں، کسی آپ عالم کی، کسی اللہ والے کی کوئی کمزوری کسی جگہ سے بیان کر پھر باتیں سنیں، کیا ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ خیر اس کے بعد وہ انہوں نے کسی کام جانا تھا، وہ چلے گئے۔ واپس جب اپنے خانقاہ میں پہنچے، جیسے میں نے حضرت سے سنا تو آگے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، باقی کوئی بھی نہیں تھا، خانقاہ خالی ہو گئی۔ جب خانقاہ خالی دیکھ کے انہوں نے اس بندے سے پوچھا کہ بھائی یہ باقی لوگ ادھر گئے؟ تو اس نے کہا کہ وہ کوئی پٹھان بھائی تھا، اس نے کہا کہ حضرت صاحب آپ نے وہ گناہ نہیں کیا تھا؟ تو کہا ہاں، اس کی وجہ سے سارے چلے گئے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ کہا جی مجھے پتہ ہے۔ تو پھر آپ نہیں گئے؟ تو اس نے بڑے زبردست باتیں کی جو میں نے حضرت سے سنی۔ اس نے کہا کہ حضرت صاحب وہ آپ اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، اگر میں آپ کا مرید ہو کے میں گناہ کرتا ہوں نا، مجھے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، تو آپ سے تو میں نے اللہ کی محبت سیکھی ہے، آپ سے تو میں نے اللہ کا نام سیکھا ہے، تو آپ کو توبہ کی توفیق کیسے نہیں ملے گی؟ اور دوسرا حضرت صاحب مجھے اللہ نے تھانے دار لگا کے نہیں بھیجا کہ میں آپ کے دیکھوں کہ آپ کون سا گناہ کر رہے ہیں اور کس کی معافی کرنی، کس کا کیا کرنا ہے۔ تو میں نے آپ سے اللہ کی محبت سیکھی ہے، اللہ کا درد دیکھا ہے، سنا ہے، سیکھا ہے، میں اب بھی وہی سیکھوں گا۔ باقی آپ جانے، آپ کا رب جانے، آپ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو معاف کرتے نہیں کرتا، توبہ کی توفیق دیتا نہیں دیتا، یہ میرا کام ہی نہیں۔ تو مولانا عبد القدوس محمودی صاحب نے یہ بات کر کے نا تو مجھے پوچھنے لگے کہ مفتی صاحب مسئلہ سمجھ آیا؟ میں نے کہا جی سمجھ آیا۔ جو سچے صاف لوگ ہوتے ہیں نا اس نیت کے ساتھ آتے ہیں، پھر مجھے حضرت نے فرمانے لگے کہ میں ایسے کسی بندے کو بات کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا ہوں کہ میرے شیخ کے حوالے سے میرے سامنے آ کے کوئی بات کرے۔ کہنے لگا عبد القدوس محمودی سے اگر کمی کوئی گناہ ہو جائے مجھے اللہ توبہ کی توفیق دے دے۔ مجھے آج تک کوئی یاد نہیں ہے کہ کوئی گناہ کیا ہو اور میں اس پہ ڈٹا ہوا، تو وہ تو بہت بڑی ہستی ہے۔ اگر کنفرنس سارے معاملات کوئی حضرت سے کوئی غلطی کوئی ہوئی بھی ہے، کوئی معاملہ ہوا بھی ہے، تو میں تو ایسی کسی انسان کی بات سنتا ہی نہیں ہے۔ کسی نے بات کی بس ذرا سے جب یہ پتا چلا اس کو روک دیا، میرے ساتھ بات نہیں کر رہا۔ ہماری حضرت کے خلیفہ ان کے ایک مرید تھے، میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، مجھے انہوں نے خود یہ بات بتائی۔ ان کو آگے نا ان کے دوسرے دوست نے آگے سالک نے آگے کہا کہ آپ بہت حضرت کے دیوانے ہیں، حضرت کے خلیفہ صاحب کے آگے مرید کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس ایک اپنے پیر بھائی نے دوسرے پیر بھائی کو کہا آپ حضرت کے بہت دیوانے ہیں، آپ حضرت کو بہت بڑا ولی سمجھتے ہیں اور آپ حضرت کو بہت نیک سمجھتے ہیں، میں اگر آپ کو حضرت کی ایک بات بتاؤں تو آپ کے دل میں یہ محبت نہیں رہے گی۔ تو وہ بھی صحیح دیوانہ تھا، اس نے کہا کہ بھائی آگے بات نہیں کر رہی، اگر آگے مجھ سے بات کی میری اور آپ کی لڑائی ہو جائے گی، میں آپ کو گریبان پکڑ لوں گا۔ وہ ڈر گیا کہ بھائی اس کو کیا ہو گیا، اس نے کہا میں ویسے بات کر رہا ہوں، اس نے کہا ویسے ایسے میرے سے بات نہیں کر رہی۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا، ظاہر آگے کوئی سنا دے تو پھر تو ہمت کسی کو نہیں ہوتی۔ اس نوجوان نے اس فقیر کو یہ بات خود بتائی کہ جب اس کو ڈانٹ دیا سائڈ پہ کر دیا، اس کے بعد رات کو جب میں سویا پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اس کے شیخ جو ہمارے حضرت کے خلیفہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات ہی کہ یہ آپ کے رہنما ہے، یہ آپ کے رہبر ہے۔ اس خانقاہ میں، ان کی خانقاہ میں انہوں نے بتایا کہ اس خانقاہ میں دیکھا کہ وہاں پر وہ صاحب میرے شیخ کھڑے تھے اور اللہ کے نبی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات، کتنی عجیب بات۔ تو خانقاہ کی طرف آنے والوں کی سوچ پر شیطان بڑے عجیب و غریب، بڑے میٹھے خوبصورت انداز میں حملہ کرتا ہے۔ خوبصورت انداز، کوئی یہ نہیں ہوگا کہ یہ دکھا دے کہ حضرت صاحب یہ بڑی کوئی برائی کی ہے، کسی طرح کی کوئی چھوٹی موٹی بات جو بالکل فضول بے تکی بات ہو،
لیکن شیطان اس انداز سے محسوس کروا دے گا کہ اس کے نسبت کے نور کے آگے رکاوٹ ڈال دے گا. دوسری بات جو سوچ کو کلیئر کرتے ہیں، اور دوسرا بڑی سوچ رکھتے ہیں، بڑی سوچ رکھتے ہیں کہ اس در پہ آئے ہیں، اب انشاءاللہ اتنی محنت کریں گے، اتنی محنت کریں گے کہ اللہ جی کی رحمتوں کو، اللہ جی کی مہربانی کو لازمی سمیٹیں گے. بعض لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا، دوسرا مسئلہ پیش آتا ہے. دوسرا مسئلہ کیا پیش آتا ہے کہ گناہ، خود کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے. اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے. وہ ٹھیک ہونا چاہتا ہے، وہ صحیح ہونا چاہتا ہے، لیکن 2-4 دن ہفتہ درست رہا، 10 دن 15 دن درست رہا، اور اس کے بعد پھر کوئی گناہ ہو گیا. اب یہ پریشان ہوتا ہے. اس کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ میں تو 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال سے میں یہاں پہ موجود ہوں، میں ابھی تک درست نہیں ہوا، میں سیدھا نہیں ہوا، میں 100% سیدھا کب ہوں گا کہ مجھ سے کبیرہ گناہ بالکل چھوٹ جائے. اب اس کو بھی شیطان یہ کہتا ہے کہ اس خانقاہ کو چھوڑ کے کسی دوسری بڑی خانقاہ میں کسی اور اللہ بڑے اللہ والے کے پاس جایا ہے کہ جہاں پہ میرے یہ کبیرہ گناہ میرے زندگی سے ختم ہو جائے. اچھا جو تھوڑے پرانے دین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، جن کو 8-10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، ان پر یہ شیطان بڑے اچھے انداز میں اور بڑا گھوم کے آگے جب حملہ کرتا ہے. کتنے 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے تجھے بیعت ہوئی، تجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ابھی تک تجھے فائدہ نہیں ہوا. تو جو پہلے دن جس جگہ پہ کھڑا تھا اسی جگہ پہ آج بھی کھڑا ہے. نہیں، یقین جانے یہ غلط ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے دن اور آج کے دن میں پہلا فرق یہ ہے کہ پہلے دن آپ کو بہت سارے گناہوں کے حوالے سے اطمینان ہی نہیں ہوتا کہ اس میں توبہ کرو. اب آپ کو 100% گناہوں کے ساتھ نفرت والا گناہ ہو جاتے ہیں. تو پہلے دن کی طرح کیسے کھڑے ہیں؟ پہلے دن تو آپ بہت سارے گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھتے تھے. تبدیلی آتی ہے، فرق واقعی ہوتا ہے، لیکن شیطان یہ محسوس کرواتا ہے کہ بھئی آپ سے گناہ ہو رہا ہے، لہذا بس آپ چھوڑ دیں. اس سے بہتر ہے کچھ اور معاملات کریں، تلاوت شروع کرتے ہیں. خود ہی تلاوت کرتے ہیں. اب ادھر آ کے بھی اتنے پیسے خرچ کر کے اتنے دور سے آتے ہیں، اب ادھر آ کے بھی ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یہاں سے جانے کے بعد پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو ٹھیک ہے گھر رہے. ہرگز یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اس پر میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نقل کرتا ہوں، جس کا خلاصہ یوں ہے کہ جو بندہ مستقل ساری زندگی اللہ والوں کے در پہ اس نیت کے ساتھ جاتا رہا کہ ایک وقت آئے گا میرے گناہ چھوٹ جائیں گے، ساری زندگی وہ کبیرہ گناہ بھی کرتا رہا، ساری زندگی وہ اللہ والوں کے در پہ بھی جاتا رہا، اور ساری زندگی اس سے کبیرہ گناہ بھی ہوتے رہے. حضرت فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اللہ اسے سچی توبہ کی توفیق ضرور عطا فرمائے. کیوں کہ یہ مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ والوں کا در نہیں چھوڑا، جہاں سے اسے صحیح معنوں میں دعا ملتی ہے، دوا ملتی ہے. اس لیے اگر میں اور آپ پرانے ہیں، ہم سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی جگہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو مایوس نہ ہو، اپنی سوچ کو بلند رکھیں کہ نہیں، اس در پہ جب تک زندہ رہوں، اگر شیطان مجھ سے کبیرہ گناہ نہیں چھڑوا رہا تو میں اپنے آپ کو اللہ والوں کا در نہیں چھوڑاؤں. اگر بلند سوچ رکھیں گے، جتنی اونچی سوچ رکھیں گے اتنا زیادہ فائدہ. اور اس میں آج یہ کہا کرتا ہے کہ شیخ کے ساتھ معاملہ، جو میرے یہ حضرت سے یہ بات سیکھی ہے، جب تک آپ زندہ ہیں اور جب تک آپ شیخ زندہ ہیں، آپ کا شیخ سے تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے. میں جتنا اگر میں بھول نہیں رہا ہوں، اللہ میری کمی بیشی کو معاف فرمائے. حضرت پہلے حضرت جی دامہ برکاتہ سے پہلے یہیں رہی صدقہ باد کے بہت بڑے شیخ ادریس انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت کا تعلق تھا. حضرت جب فوت ہوئے تو پھر حضرت جھنگ حضرت جی دامہ برکاتہ سے بیعت ہو گئے، اور اس وقت سے آج تک، اور آپ یہ دیکھیں گے یہ تعلق یہ مرتے دم تک یہ ہوگا. اللہ حضرت جی دامہ برکاتہ اور حضرت ہمارے حضرت کو بھی اللہ سلامت رکھیں، اللہ صحت والی، عافیت والی، سلامتی والی، نیکی تقویٰ کے لیے، عظیم الشان دین کی خدمت کے لیے اللہ لمبی عمر عطا فرمائے.
تو بہرحال یہ جو تعلق ہے، جو لوگ اس کو موت کے ساتھ تعلق رکھ کے چلتے ہیں، پکی بات ہے انہیں ضرور فائدہ ہوگا۔ مجھے آپ میرے شیخ کے حوالے سے، میری خانقاہ کے حوالے سے 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ باتیں ملا کے بتائیں، اللہ کی قسم میں اپنے شیخ کا گھر نہیں چھوڑوں گا۔ مجھ سے 100 کمی کوتاہی ہو جائے، میں اپنے شیخ کا گھر نہیں چھوڑوں گا۔ جو لوگ اس بلند سوچ کے ساتھ چلتے ہیں انہیں پکی بات ہے فائدہ ہوگا۔ دوسری چیز جو عرض کرنی تھی، اس رستے میں مخلص بن کر چلیں تو اس پر بھی یقینی بات ہے کہ فائدہ ہوگا۔ سوچ کلیئر کر کے مثبت بلند سوچ رکھ کر چلیں اور اس کے بعد مخلص بن کر چلیں۔ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، میں ایک اور واقعہ، ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں، آپ لوگوں نے شاید پہلے بھی سنا ہو کہ سائنسدانوں میں ایک بڑا سائنسدان جس کو بہت نام ہے، حضرت جی یہ فرمایا کرتے ہیں جیسے ہمارے ہاں انبیاء علیہ السلام کی عزت اہمیت قدر ہے، تو نیوٹن ایک سائنسدان گزرا ہے، اس کا سائنس کی دنیا میں اتنا بڑا مرتبہ مقام ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ اس نے کچھ سائنسی اصول وضع کیے، وہ بہت عرصہ کئی سال وہ محنت کرتا رہا، آخر کار اس نے کچھ اصول وضع کر لیے جس کی بنیاد پہ آج سائنس دان لوگ انہی اصولوں کو سامنے رکھ کے آگے تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو جب وہ فائنل اس نے لکھ لیا، اس زمانے میں ہاتھ کے قلم سے وہ سہی کے ساتھ لگا کے کاغذوں پہ لکھتے تھے، اس نے اپنے حضرت جی فرمایا کرتا اپنے کمرے میں بڑا ڈھیر لگا کے لکھ کر جس دن آخری اس نے فائنل چیزیں لکھی نا، لکھنے کے بعد اس نے اس کو واش روم کی ضرورت پیش آئی تو وہ اٹھ کے واش روم چلا گیا، تو دور واش روم ہوتے تھے، تو اس نے کتا رکھا ہوتا تھا، تو جب اس کے باہر چلا گیا تو اس کا کتا اندر آیا۔ اللہ کی شان یہ ہم جیسے لوگوں کو اللہ کے بھی عجیب و غریب واقعات اس لیے رونما کرتے کہ ہم سیکھیں۔ وہ کتا آگے آیا تو چراغ جل رہے تھے، جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے چراغ جل رہے تھے، یہ لائٹیں تو نہیں ہوتی تھی پہلے زمانے میں، تو اس کا کتے کا پاؤں چراغ کو لگا، وہ چراغ گرا، مٹی کا تیل گرا اور وہ آگ پھیلنا شروع ہو گئی۔ جب دوسرے چراغ تک آگ پہنچی تو اور آگ، تو یوں آگ کمرے میں، جب یہ واش روم سے واپس باہر آیا تو کتا بھاگ کے باہر جا رہا تھا اور سارے کمرے کے اندر آگ لگ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ ساری ایک پوری اس نے زندگی لگا کے 20 سال اس نے لگا وہ جو محنت کی تھی وہ سب کچھ جل کے راکھ ہو گئی۔ حضرت جی بڑی اچھی بات فرمایا کرتے ہیں کہ اس نے غصہ نہیں کیا، اس نے نہ کتے کو گولی ماری نہ اس نے اپنے آپ کو گولی ماری، اس نے ایک جملہ بولا جو تاریخ کی کتابوں میں مستقل لوگ اس کو نقل کرتے ہیں، اس نے اپنے کتے کا نام لے کے کہا ڈومی تو نے میرا کام بڑھا دیا۔ اتنی بات کی اور دوبارہ سے محنت شروع کر دی۔ 2 سال کے پھر عرصہ لگا کر اس نے وہ اصول دوبارہ لکھ لیے، اور آج سائنس کی دنیا اس کو اتنی عزت اہمیت دے دیا اور اس کی ریسرچ کی بنیاد پہ دنیا میں عجیب و غریب چیزیں وجود میں آ رہی ہیں۔ تو مثبت سوچ والے بلند ہمت لوگ وہ کسی چیز پہ پانی پھر بھی جائے تو وہ ہمت نہیں ہارا کرتا، وہ اگر غیر مسلم ہو کر ہمت نہیں ہارتا تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایک بڑی زبردست بہترین چیز ہے، میں ہمت کروں گا، میں اچھا سوچوں گا، میں کوشش کروں گا، میرے کریم اللہ مہربانی فرمائے، میرے ساتھ اللہ جی کی مہربانی ہوگی۔ اس پر میں اس خانقاہ کی برکت بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ اصول سیکھا ہے اور اس پر کوشش ہوتی ہے عمل کی۔ کچھ دنوں سے صحت بڑی خراب تھی، بہت تکلیف تھی، بڑی پریشانی تھی، میں نے حضرت سے بھی اس کا ذکر کیا تھا، لیکن میں نے سوچا تھا کہ اس اجتماع پہ حاضری لازم دینی ہے۔ کل صبح جب اٹھا تو شدید تکلیف تھی، ڈاکٹر نے ایک گولی بتائی تھی، 3 گولیاں کھائیں اور کھا کے سفر شروع کیا، اور اس مثبت سوچ کے ساتھ اور اس خانقاہ کی برکت کو سامنے رکھ کر کہ اس جگہ پہ ہم ظاہر روحانی لوگ ہیں، دل والے لوگ ہیں، جن دل والی چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ جی کی خاص رحمت کا نور اس جگہ پہ خانقاہ پہ برس رہا ہے،
رحیم یار خان کے اندر میں نے اس سے حصہ لینا، اللہ جی میں نے جانا ہے تو میں بار بار یقین جانے میں کل فیصل آباد میں تھا تو میں اپنے دل کے پیالے کو یوں آپ لوگوں کے دل کے پیالے کے ساتھ بار بار سوچ میں اٹیچ کر رہا تھا کہ سب لوگوں کو حصہ مل رہا ہے، مجھے بھی حصہ مل رہا ہے. میں فیصل آباد میں بیٹھا ہوا تھا، یہ بار بار یہ عمل کر رہا تھا تو میں وہاں سے یہ کہ انشاءاللہ برکت ہوگی اس خانقاہ کی، اس اجتماع کی، تو اللہ جی میرے پر مہربانی کریں گے. اس وقت اپنی گاڑی پاس نہیں تھی، ہمارے دوسرے کے پاس تھی، تو میں بس میں بیٹھ بس میں جیسے لوگوں کو برائلر مرغی ہوتی ہے نا وہ لوگ ہیں، ہمارے لیے تو وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. تو جب میں پوچھا تو جلدی آنا بھی تو تھوڑا لیٹ ہو گیا تو بس والے نے کہا کہ آخری سیٹ ہے تو پریشانی ہوتی ہے. تو میں نے پھر وہی بات رکھی، انشاءاللہ اجتماع کی برکت سے، خانقاہ کی برکت سے اللہ جی میرے پر مہربانی کرے گا، میں نے آخری سیٹ لے لی. یقین جانا جب میں بس میں بیٹھا اتنی تکلیف تھی کہ میں بات نہیں کر سکتا تھا، کسی کو میسج کرنا تھا میرے اندر یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی میں بول کے میسج کروں. بار بار بس میں نے یہ سوچا اللہ ایک بڑے اللہ والے کی خانقاہ میں جا رہا، مہربانی کر رہا. تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی اور اللہ گواہ ہے میں جب یقین دلانے کی بات کرتا ہوں یہ میرا تکیہ کلام ہے، اللہ گواہ ہے جب میں نیند سے اٹھا میں بالکل ٹھیک تھا، اس وقت سے ابھی تک بالکل ٹھیک. تو میں آپ سے بھی کہوں گا کہ جب اس طرح خانقاہ میں آنا ہو تو شیطان کو رکاوٹیں ڈالنا، اس نے پریشانی مسائل آنے، یہ نہیں ہے کہ کسی کو پریشانی نہیں ہو. حضرت نے اگر یہ اجتماع منعقد کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت یہ سارا کچھ پلیٹ میں حاضر تھا حلوے کی طرح، بس حضرت حلوے کی طرح اس معاملے کو اجتماع کو منعقد کر دیا، ایسا تو نہیں ہے. اس کے پیچھے بڑی قربانیاں، بڑی سوچ ہے، بڑی پریشانیاں، بڑی دعائیں، بڑا کچھ ہے. تو یہ دین کا راستہ ہے ہی قربانی کا، یہ دین کا راستہ ہے ہی آزمائش تکلیفوں کا. اگر کوئی کہے کہ مجھے کچھ نہیں، اچھا بہت سارے لوگ اس سوچ کے ساتھ آتے ہیں بس جا کے بیٹھ ہوں گے اور ہمارے سارے مسئلے، تو بیٹھ اللہ والوں کے ساتھ تعلق یہ مسئلے کے حل کے لیے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، وہ عظیم الشان نور حاصل کرنے کے لیے. تو دوسری بات مخلص بن کر اس راستے میں آ کے مخلص بن جائے. کوئی دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا، شیخ صاحب دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، مخلص بن کے ہر ایک کے ساتھ، حضرت کے مریدین کے ساتھ، اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ. اچھا اس میں یہ بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم خانقاہ کی طرف جڑ جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں، تو ظاہر ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے. حضرت جس کے اندر جس کو بہتر سمجھیں گے اس کو تلاوت کے لیے کھڑا کریں گے، جس کو بہتر سمجھیں گے اس کو نعت کے لیے، کسی کو بہتر سمجھیں گے تو واش روم صاف کرنے کے لیے، کسی کو بہتر سمجھیں گے اس کی ذمہ داری لگے گی کھانا بنانے میں، کسی کی کھانا تقسیم کرنے میں. اب اگر ہر بندہ سوچنا شروع کر دے کہ نہیں میں اس جگہ پہ آگے بیٹھ کے میں حضرت کے کمرے والی ڈیوٹی میں کروں، یہ اخلاص نہیں، یہ مخلصانہ پن نہیں ہے. ہم نقشبندی ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارا نام ہم نقشبندی مجددی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہماری نسبت ہے. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے نقشبندی بزرگ ہیں جن کو نقشبندی کہا گیا. اس سے پہلے ہمارے اسی سلسلے کو صدیقیہ سلسلہ کہا جاتا تھا. تو اس معاملے میں مخلصانہ پن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام العاشقین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نقش قدم پر ہم چلے. اللہ اکبر، عجیب و غریب معاملہ. ہم میں سے کوئی ہے جو حضرت کو کندھوں میں بٹھا کے، کوئی طاقتور پہلوان بھی لے کے جو یہاں سے حضرت کو کندھوں میں بٹھا کے یہاں سے ریلیار خان سے پیدل لے کے جائے؟ کوئی ایک عاشق صادق کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے. یہ ایک جذبہ ہے لیکن ظاہری طور پر ہم کمزور ہیں، نہیں کر سکتے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ بٹھایا اور کہاں لے کے گئے؟ غار حرا کی پہاڑی پہ. میرا تعلق آزاد کشمیر سے پہاڑی علاقے سے ہے. میں اب تو نہیں لیکن 3-3 4-4 گھنٹے پیدل پہاڑوں پہ ہم چلے گئے، ہمیں اندازہ ہے سامان اٹھا کے بھی چلے گئے. تو اب تو وہ کشمیری بھی وہ تو گاڑیاں چلنا شروع ہو گئی ہیں. تو پہلے زمانے میں گاڑیاں چیزیں نہیں تھی، ہمارا بچپن کا جو زمانہ ہے، میں خود پہاڑی علاقے کا ہوں. غار حرا، غار ثور کو جب دیکھا نا تو ہمارے پیچھے چھوٹ گئے.
یقین جانیں میں اس وقت بھی میں اچھے سے چلا گیا تھا، لیکن وہاں جا کے میرے چھٹے چھوٹ گئے تھے کہ یہ کیسا پہاڑ ہے، یہ کیسا پہاڑ ہے، یہ سب چٹی، اور وہاں تو وہ ہے نہیں، سبزہ نام کی تو چیز نہیں ہے نا، ایک تو مکے کی گرمی، اوپر سے سخت دھوپ کے معاملات۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بہت سوچتا رہا، جب میں وہاں گیا تو میں بار بار انہی چیزوں کے حوالے سے کہ ہم عمر بندے کو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے طاقتور نبی، ہم نے سنا ہے اللہ والوں سے کہ ایک نبی کے اندر 40 مردوں کی طاقت ہے، اللہ کے نبی کے اندر 40 نبیوں کی طاقت ہے۔ کوئی اس کو جھٹلا سکتا ہے، لیکن اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عجیب و غریب قوت طاقت عطا فرمائی، اتنے طاقتور انسان، پھر نبوت والے بوجھ کو کندھوں پہ اٹھا کے ظاہری طور پہ انسانی جسم نہیں لے کے جا سکتا، نہیں لے کے جا سکتا، جو حقیقی بات ہے، یہ جو چیز لے کے جا سکتی ہے یہ اندر کی آگ اور عشق و محبت اور مخلصانہ پن، جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں پھر اللہ کی طرف سے کوئی خاص رحمت ہو جاتی ہے، پھر ایسے عجیب و غریب کام ہوتے ہیں۔ تو جب ہم خانقاہ کے راستے میں آتے ہیں نا تو ہم صدیقی ہیں، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف سے باہر تھے جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی، جب خبر سنی تو وہ آپ فوری مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے، اور آگے تو عجیب و غریب حالات آپ لوگوں نے سنے پڑے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت جلال کا اظہار فرمایا، آئے کیا سمجھداری کا معاملہ کیا، آگے منبر پر کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد کیا، وہ رونا دھونا، وہ ساری چیزیں ہے، انسان کو غم اور محبت اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم صحابہ کرام کی سمجھ کو غلط نہیں کہتے، اس کو بھی سراتے ہیں، لیکن کیا کمال کی وفا، کیا کمال کی محبت اور حکمت اور سمجھداری، اور اپنے شیخ سے، اپنے ایمان سے کیا کچھ ایسا عجیب سیکھا، آ کے ان کی امت کو سنبھالا۔ تو اگر ہم یہ جو روحانیت کا راستہ ہے، یہ عشق و وفا کا راستہ ہے، یہ قربانی کا راستہ ہے، یہ اعتماد کا راستہ ہے، ہم اس پہ چلتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد کریں۔ تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی جو مخلص ہو کے چلے گا وہ اس راستے میں کامیاب ہوگا۔ اس فقیر نے حضرت سے ایک چیز سیکھی کہ جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اگر کہیں انبن ہو جائے، اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، انسانی مزاج طبیعت نہیں ملتی، اگلا بندہ تو سخت بات بھی کر سکتا ہے، ہمارے مزاج کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے، غلط بات بھی کر سکتا ہے، ایک تو اس کو دل سے فوری معاف کیا، اس کے لیے شکر ادا، اس کے لیے دعا کی، اور دوسری بات یہ کہ اگر اپنے پیر بھائی کے اندر کوئی صفت دیکھیں، اب اگر حضرت کسی کو قریب کمرے میں بلا رہے ہیں، حضرت کسی پر اعتماد کر رہے ہیں، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میرے اندر زیادہ صفات ہے، میرے اندر میں زیادہ اچھا ہوں، تو مجھے کیوں نہیں زیادہ اس طرح کر رہے ہیں؟ تو پہلی بات ہے میں اس کے بھائی کے بارے میں شکر ادا کروں کہ میرے ایک بھائی کو ایک اللہ والے کا اعتماد نصیب ہو۔ یہ زندگی کا اصول بنا لیں، جب بھی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں، دینی یا دنیاوی، آپ دل میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے بھائی کو، میرے رشتہ دار کو، میرے دوست کو، میرے پڑوسی کو، میرے پیر بھائی کو اللہ نے یہ فضل کیا، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے جو میرے بھائی پر فضل کیا، تو نے فضل کیا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس سے ہماری وہ روحانی، وہ جسمانی، وہ دینی، وہ دنیاوی وہ نعمت بڑھے۔ حسد کرنے کے بجائے ہم مخلص بن کر اس راستے پہ چلیں، اور خانقاہ کے ساتھ اتنے مخلص بنے۔ آخری واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، بات لمبی ہوگی، لیکن میں اپنے آج بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ حضرت جی دامت برکاتہم سے واقعہ سنا، اس کو اپنے الفاظ میں وہ جگہ بھی دیکھی، سید فتح علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ان کا نام تھا، ایک ہمارے نقشبندی بزرگ کے وہ مرید تھے، ان کا نام تھا پھتو، پنجابی زبان میں پھتو ان کا نام تھا، اور وہ اپنے شیخ کی خانقاہ میں رہتے تھے، ان پڑھ آدمی تھے، بالکل کوئی انہیں کچھ آتا جاتا نہیں، تو وہ انتہا درجے کے مخلص بن کر شیخ کی خانقاہ میں ہر وقت جو کوئی خدمت نہیں کرتا تھا وہ خدمت وہ کرتے تھے،
یہ ہوتا ہے نا، اصل میں ہمارے مزاج بن چکے ہیں، خدمت بھی اچھے والی ہونی چاہیے، ادھر قریب والی خدمت ہونی چاہیے، اسپیکر والی خدمت ہونی چاہیے، حضرت کے کمرے والی خدمت ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے ہم اپنی شیطان ہمیں پھر ادھر آ کے ایسی چیزوں میں لگاتا ہے نا، پسند والی خدمت ہے، لیکن وہ صحیح معنوں میں مخلص تھا، شیخ کا بھی اور خانقاہ کا بھی، جس کو پھدو کہا جاتا ہے، جس نے جب کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تھا نا، چودھری صاحب بھی ہوتے ہیں، راجہ صاحب، چودھری صاحب، پھنے خان صاحب ہوتے ہیں، وہ سالکین میں ایسے ہوتے ہیں نا چودھری صاحب، وہ کہتے ہیں پھتو یہ کام کر رہے ہیں، پھتو چپ کر کے کرتا تھا، پھتو مخلص تھا، جس نے بھی جو کام خادمین نہیں کرنا ہوتا تھا تو اس کے ذمہ لگا دیتے تھے، پھتو یہ کام کر لینا، تو پھتو دل و جان سے حاضر ہوتا تھا، پھتو کو تھا کہ یہ میرے شیخ کی خانقاہ ہے، تو میں نے یہ کام کر لیا، وہ سب وہ خدمتیں کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس نے حضرت سے یہ کہا کہ حضرت یہ ہماری طرف یہ نہر کا کسی چیز کا پانی آتا ہے، میں اس جگہ وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، حضرت سے یہ بات سنے تو بہت دل کو لگا کہ یار ایسے عجیب و غریب انسان بھی دنیا میں آیا ہے، تو میں اس جگہ پہ گیا کسی موقع پہ سفر میں، اور اس جگہ پہ کھڑے ہو گیا، اس جگہ کو دیکھا، اس پہاڑی کو دیکھا، اور وہاں دعائیں بھی کی۔ اس نے حضرت سے کہا حضرت یہ خانقاہ کی طرف، جیسے آپ کے ساتھ نہر کا پانی کسی طرف آ رہا ہے تو یہ ہماری زمینوں کی طرف آ رہا ہے، تو اس سے زمینوں کو وہ جو گندم لگاتے ہیں اور یہ جو چیزیں لگاتے ہیں اس کو نقصان ہو رہا ہے، تو اگر آپ کہیں گے کہ اس پہاڑی کو میں کاٹوں اور پانی کو رخ دوسری طرف موڑ دوں، دریا کا پانی حضرت کو یاد ہوگا، میں کمی کوتاہی اس طرح کے الفاظ میں کمی کوتاہی کی معذرت ہے، وہ دریا کا پانی، تو حضرت یہ بڑی عجیب بات تھی، ایک بندہ کدال سے پہاڑی کو کاٹ کے پانی کو رخ موڑنا کوئی آسان بات ہے؟ یہ تو ہم ایسے کتابوں میں واقعات سنتے ہیں کہ وہ ایسے جوان بھی ہوتے ہیں جو دریاؤں کا رخ موڑ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو ایسا کہاں ممکن ہوتا ہے؟ لیکن اس نے اتنے مخلصانہ انداز میں، اتنی محبت کے انداز میں آ کے حضرت سے کہا، تو حضرت نے کہا کہ پھتو ہے، چلے محبت سے کہہ رہا ہے تو جسے کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے یہ مصروف رہے گا، اس نے کہہ دیا، اس کا دل خوش کرنے کے لیے حضرت نے اس کو کہہ دیا ٹھیک ہے پھتو جاؤ۔ اللہ کی شان، اللہ کی شان، اللہ بڑے عجیب مہربانیاں فرماتی اس امت پر کہ کافی وقت کے بعد، کچھ عرصے کے بعد حضرت اس سفر سے واپس آئے، وہ پہاڑی کٹ چکی تھی، اس پانی کا رخ مڑ چکا تھا۔ یہ حضرت بڑی عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے، مطلب یہ میں 2 منٹ کے اندر میں نے یہ بات کہہ دی اور آپ نے سن لی، لیکن اگر تصور میں بیٹھ کے سوچیں نا کہ یہ دیوار ہمیں گرانی حضرت کی خانقاہ کی، اس کو دیوار کو گرا کے ادھر ادھر اینٹیں پہنچانی ہیں، 1000 اینٹ یہاں سے اٹھا کے ادھر پہنچانی ہے تو کیا ہوگا؟ جہاں اخلاص ہوگا وہاں پھر اسے کام رونما ہوتے ہیں۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، کچھ عرصے بعد اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت خانقاہ میں مہمان آتے ہیں تو جگہ کی کمی ہے، تو آپ اجازت دیں تو میں کمرے بنا لوں۔ تو حضرت نے کہا کہ واقعی اس کی ضرورت ہے، تو مٹی کے وہ کام ہوتا تھا، تو حضرت نے کہا آپ کے ساتھ کوئی جو مستری لوگ ہوتے ہیں، جو کام کو جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کاموں کو لگا دیں۔ اس نے کہا حضرت پھر نا جو مزدوری کا کام سارا وہ میں کروں گا۔ وہ بات کو سمجھ گیا کہ بھئی میں یہ چیز تو نہیں بنا سکتا، بنائے گا تو مستری بنائے گا، لیکن مزدوری اس کو گارا بنا کے دینا، پانی لانا، مٹی کٹھی کرنا، یہ ظاہر بڑا مشکل کام تھا۔ اس نے کہا حضرت وہ خدمت پھر میرے ذمہ ہے، اخلاص تھا۔ جب اس نے یہ خدمت ذمہ لی تو وہ کام شروع ہو گیا، جو مجھے یاد ہے، میں باتیں کمی بیشی کو اللہ معاف فرمائے۔ تو جب وہ تعمیرات شروع ہو گئی تو یہ کام کرتا تھا، گارے کا سارا وہ کام پہنچاتا تھا۔ ایک دن حضرت دن کے وقت باہر نکلے، جب مستری باقی لوگ چھٹی کرتے تھے کہ سخت گرمی ہوتی تھی، سخت دھوپ ہوتی تھی، تو وہ تھوڑا آرام کرتے تھے کہ جب دھوپ کی تھوڑی کمی ہوگی زور کے بعد اٹھ کے پھر اگلا کام شروع کریں گے۔ تو حضرت اندر سے کہیں سے اپنے خانقاہ سے کمرے سے باہر نکلے، سخت گرمی میں پھتو صاحب گارے مٹی کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ مستری جب اٹھے تو آگے گارے کی اس چیز کی کمی نہ، جو اس کی ضروریات اس کی کمی نہ، وہ چیزیں تیار کرنے میں اس سخت دھوپ میں بھی لگا ہوا۔ حضرت جب باہر آئے، دور سے پھتو پر نظر پڑی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اپنے بندے کے دل پہ ایسے معاملہ القاء فرمایا کہ حضرت نے دور سے پھتو کو بلایا
اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور سینے کے ساتھ لگا کے نسبت منتقل کی. نسبت منتقل کرنے کے بعد کہا صفدو جو کچھ میرے پاس تھا میں نے تیرے سینے میں منتقل کر دیا. حضرت جی بڑی عجیب بات فرمایا کرتے ہیں جو مجھے یاد ہے, الفاظ کی کمی بیشی اللہ معاف فرمائے, کہ ایک وقت آیا وہ رونا شروع ہو گیا. فتو صاحب حضرت مجھے تو کچھ نہیں ہے, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. وہ سمجھ گئے کہ حضرت نے خلافت نسبت منتقل کر دی ہے. تو ظاہر وہاں لوگوں کو دیکھتے تھے تو رونا شروع ہو گیا, حضرت میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, مجھے کوئی آتا جاتا نہیں ہے, میں قرآن نہیں پڑھ سکتا ہوں, میں قرآن نہیں پڑھ سکتا ہوں. مجھے جو الفاظ یاد ہے حضرت جی کے کہ اس کے بعد انہوں نے نورانی قاعدہ پڑھنا شروع کر دیا. حضرت نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا, جو میرے پاس ہو میں نے تجھے دے دیا. آج اگلی بات بڑی عجیب و غریب بات کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک وقت آیا فتو صاحب سائیں فتح علی صاحب بن گئے اور حرم شریف میں ان کی چارپائی لگتی تھی, نیچے 400 علماء کے بستر لگتے تھے. ایسی عظیم الشان نسبت ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول میں ہر جگہ بیان کیا کرتا ہوں کہ میرا اور آپ کا سلسلہ اتنا عظیم سلسلہ ہے کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم الشان علمی روحانی شخصیت نے لکھا ہے کہ آخر زمانہ میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے سب سے خاص فرد ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بعد, وہ جب تشریف لائیں گے ان کا سینہ بھی نسبت نشبندیہ مجددیہ سے منور ہوگا. میں سمجھانے کی بات کیا کرتا ہوں, یا تو حضرت نے جیسے ہم لوگ لکھتے ہیں ہماری سوچ ہماری علم ہے ایسے کہہ دیا لکھ دیا نعوذ باللہ, یا واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس معاملے کو 100% ان کے دل پہ القاء کیا اور حضرت نے اس کو سچ لکھا. میرا ایمان و یقین ہے جو حضرت نے لکھا 100% سچ لکھا اور یہ ایسا ہو کے رہنا ہے. اگر ایسا ہو کے رہنا ہے تو اس نسبت کی اللہ کے یہاں کتنی قبولیت ہے کہ اس امت کا سب سے خاص فرد بھی اس نسبت کے نور سے اس کا سینہ منور ہوگا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہماری سوچ کو 100% کلیئر فرمائے, اس رستے میں ہماری سوچ کو مثبت اور بلند فرمائے. ہم اتنے مضبوط قوت ارادی اور استقامت کے ساتھ اس رستے پہ چلیں کہ اللہ جی کی رحمت چھم ہمارے سینے پہ برسے. اتنے مختلف پل کے اس رستے پہ چلیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود دینے پہ راضی ہو جائیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں آپ سب بھائیوں سے